بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ بھئی کل کی ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب فائل جمع کرا کے آؤں گا ترکی وزٹ ویزے کی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا مراحل تھے، کیسے فائل جمع ہوئی، کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فائل جمع کیسے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا چیزیں تھیں۔ اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ فائل جمع کرانے کے لیے بھی فائل کا سارا پروسیس میں نے کل بتا دیا تھا، فائل مکمل تھی۔ میں صبح 9 بجے پہنچ گیا تھا جیری آفس۔ میں چونکہ کراچی جمع کرانی تھی تو پنجاب چورنگی کے پاس آفس تھا بیریئر کمپلیکس 4 میں۔ میں جب وہاں پہنچا تو 4 فلور پہ ان کا آفس تھا۔ وہاں گیا ہوں تو سب سے پہلے تو گارڈ نے پوچھا کہ کون سے ملک کے لیے فائل جمع کرانی ہے۔ میں نے بتایا ترکی کے لیے، تو اس نے میری رہنمائی کی۔ تو آگے گیا تو جی چونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے بہت مشکل وہ ہوا ہے، تو پہلے تو جناب انہوں نے مکمل میرے اوپر سپرے کیا۔ ماسک واکس تو خیر میں نے لگایا ہوا تھا، خیر سپرے کرنے کے بعد انہوں نے آگے کاؤنٹر پہ بھیج دیا۔ تو وہ موبائل، گھڑی اور اس طرح کی چیزیں اندر نہیں لے جانے دیتے، وہ انہوں نے باہر جمع کر لی تھی۔ میں صرف فائل تھی میرے پاس، فائل لے کے میں اندر چلا گیا۔ تو جو پہلا کاؤنٹر تھا وہاں سے جا کے میں نے ٹوکن لیا۔ تو میں چونکہ جلدی پہنچ گیا تھا تو 2-3 لوگ مجھ سے پہلے گئے ہوئے تھے۔ تو ٹوکن لینے کے بعد میں نے اپنی باری کا انتظار کیا۔ جیسے میری باری آئی تو میں چلا گیا پہلے کاؤنٹر پہ۔ انہوں نے میری ساری فائل کو دیکھا تو تھوڑا سا خوف تھا دل میں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کیا ہوگا۔ اور دوسرا جیسے ہی انہوں نے بھائی صاحب نے فائل دی میری، تو وہ ہر ایک پیج کو دیکھتے، ہر ایک چیز کو، اور پھر میری طرف دیکھتے، اور میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا یا اللہ کوئی اعتراض نہ لگ جائے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری تیاری کر کے جائیں اور پھر کوئی اعتراض لگ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے تمام پیپرز بڑی باریکی سے چیک کیے۔ اس کے بعد پھر مجھے 2 پیپر اور دے دیے ساتھ کہ آپ ان کو تسلی سے بیٹھ کے پڑھیں، ان کو فل کریں اور دوبارہ لے کے آئیں۔ تو ان پیپرز میں بنیادی معلومات تھیں، جس میں میرا پاسپورٹ نمبر، نام اور باقی چیزیں تھیں۔ ان کو فل کرنے کے بعد پھر دستخط کرنے تھے۔ تو وہاں جا کے ایک اہم چیز مجھے پتہ چلی جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھی۔ تو اس کو دیکھ کے میں تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن خیر اس کے لیے بھی میں نے جیری والوں سے جب رہنمائی لی تو انہوں نے مجھے صحیح گائیڈ کیا۔ وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھا۔ اچھا، اس میں اب یہ تھا کہ فائل کو سارا انہوں نے دیکھا، مجھے پیپر دیا، میں نے اس پیپر پہ سائن کیے۔ جہاں جو چیزیں معلومات تھی پاسپورٹ کے متعلق اور میرے متعلق، میں نے اپنا نام، یہ ساری چیزیں اس پہ درج کی۔ اس کے بعد پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کو 2-3 دفعہ پھر سے چیک کیا۔ فائل کو چیک کرنے کے بعد میں دوبارہ جب کاؤنٹر پہ لے گیا تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے حساب سے فائل کو ترتیب دیا۔ فائل ترتیب دینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک سلپ نکال کے دے دی۔ وہ سلپ تھی ویزا فیس کی۔ وہ سلپ انہوں نے مجھے دی اور مجھے ایک دوسرے کاؤنٹر پہ بھیجا جہاں پہ فیس جمع کر رہے تھے۔ تو وہاں جا کے میں نے اپنی فیس جمع کرائی۔ اب میرے 2 پاسپورٹ تھے، ایک پاسپورٹ کے لیے جو فیس تھی اس پہ سارا تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ 10,000 جو ہے وہ ایمبیسی فیس ہے، اور 7,200 جو ہے وہ جیری والوں کی فیس تھی فائل کو پروسیس کرنے کی، ایک پاسپورٹ کی۔ تو تقریباً کوئی 35,500 جو تھا وہ میرے دونوں پاسپورٹ کی فیس تھی۔ وہ فیس میں نے جمع کرائی۔ فیس جمع کرانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے واپس اس کاؤنٹر پہ بھیجا۔ تو اس کی 2 سلپیں تھیں، ایک انہوں نے رکھ لی کاؤنٹر والوں نے، ایک سلپ مجھے دے دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں، 10 سے 12 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو کال آ جائے گی، آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ آ کے اپنا پاسپورٹ لے لیجیے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا اہم چیز جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ میں جاؤں گا، فائل جمع کراؤں گا تو کوئی بندہ ہوگا جو انٹرویو لے گا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں ترکی، کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ایک پیپر دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا ویزا انٹرویو فارم۔ اب وہ اس کا مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، تو اس کو دیکھ کے میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے۔ خیر میں نے اس کو بیٹھ کے تسلی سے جب پڑھا تو اس میں بہت بنیادی چیزیں تھیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ میں نے جو معلومات لی تھیں یا جہاں سے بھی کچھ دوستوں سے پوچھا تھا تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جی آپ کی جو فائل ہے اس میں چیزوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یا چیزوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویزا اپلیکیشن فارم کا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اس میں بنیادی چیزیں تھیں، اس میں پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا تھا، پاسپورٹ نمبر لکھنا تھا، اور جو سوالات تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اہم سوالات وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کیا جی آپ کو انگریزی آتی ہے؟ ہاں جی، اس کو یس کر دیا آتی ہے۔
اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کہیں کسی بیرون ملک سفر کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا تھا تو میں نے اس پہ نو کر دیا۔ پھر اس میں یہ تھا کہ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی ترکی کا وزٹ کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ترکی کا ویزا لیا ہو لیکن آپ جا نہ سکے ہوں کسی بھی وجہ سے؟ تو وہ ایسا چونکہ میرے ساتھ تھا نہیں تو میں نے ان کا بھی نو میں جواب دیا۔ پھر یہ تھا کہ جی آپ ترکی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس میں نے کیونکہ جگہ بھی کم تھی اس میں لکھنے کی، تو میں نے مختصر لکھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کا کلچر بہت اچھا ہے، ان کے کھانے بہت اچھے ہیں، ان کا رہن سہن بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آگے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ نے کتنے دن کا ویزا آپ کو چاہیے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو وہ ایک کل میں نے بتایا تھا کور لیٹر، تو بہت ساری چیزیں کور لیٹر میں سے تھیں، اور اس میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں وہی والی چیزیں لکھیں ان 4-5 سوالوں میں جو آپ نے کور لیٹر میں لکھیں۔ جیسے آپ کو کتنے دن کا ویزا چاہیے، میں نے کور لیٹر میں بھی 30 دن کا لکھا تھا، میں نے اس فارم پہ بھی 30 دن کا لکھا ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ کون کون سے شہروں میں جائیں گے، تو مجھے چونکہ زیادہ معلومات نہیں تھی، میں نے جو ویزا اپلیکیشن کے لیے جو کور لیٹر تھا اس میں نے صرف استنبول کا لکھا تھا، اور 30 دن کے لیے میں نے ایک ہی ہوٹل کی ریزرویشن لگائی تھی، تو اس فارم میں بھی میں نے لکھا کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ کون کون سے ہوٹل میں اسٹے کریں گے، میں نے اسی ہوٹل کا نام لکھا جس کی میں نے بکنگ لگائی ہوئی تھی۔ کس ڈیٹس میں جانا چاہتے ہیں، تو میں نے فلائٹ ریزرویشن بھی لگائی ہوئی تھی، تو جن دنوں کی تھی ریٹرن ٹکٹ تھا وہی ڈیٹس میں نے ڈالی کہ میں اس ڈیٹ کو جاؤں گا اور اس ڈیٹ کو میں نے واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس 2-3 یہ والے جو سوال تھے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ہوٹل کس کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، کس کس شہر میں ٹھہرنا ہے، کتنے دن آپ نے وہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو آپ نے چونکہ کور لیٹر میں پہلے سے لکھا ہوگا کہ اس میں خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی شہر میں جانا ہے تو پھر ایک ہی ہوٹل ہے، اگر تو جتنے دنوں کا آپ کا وہاں پہ ارادہ ہوگا رہنے کا اتنی نائٹس کا اسٹے آپ نے بکنگ لگائی ہوگی ساتھ۔ اگر 2 سے 3 شہروں میں آپ نے اسٹے کرنا ہے تو پھر ہوٹل بھی اسی حساب سے ہوں گے، ان کی بکنگ بھی چونکہ آپ نے فائل کے ساتھ لگانی ہے، تو ہوٹل کا نام اور ایڈریس اس سوال کے جواب میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور جو ہے کتنے دن کا ہے تو وہ بھی آپ کور لیٹر میں لکھ چکے ہوں کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے، تو اس کی ریٹرن ٹکٹ بھی آپ نے لگائی ہوگی، تو وہ ڈیٹس بھی آپ نے لکھنی ہے اس میں کہ اس تاریخ کو میں پاکستان سے سفر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس تاریخ کو واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فائل جمع کرانے کے بعد آپ اپنی جو فلائٹ بکنگ کر رہے ہیں اور جو ٹریول کرنے کا آپ پلان کر رہے ہیں اس میں آپ میرے حساب سے فائل جمع کرانے کی تاریخ سے 20 دن آگے کی تاریخ رکھیں، کیونکہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ 15 دن لگ جاتے ہیں ویزا لگنے میں، تو آپ کے پاس مارجن ہو اس تاریخ کا جس تاریخ کو آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ ویسے آج کل یہ بھی سنا ہے کہ ویزے کی جو ویلیڈیٹی کی جو ڈیٹ ہے وہ زیادہ مل رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں نے فائل مکمل کر کے جب جمع کرا دی، فیس جمع کرا دی، سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے مجھے رسید دی اور کہا کہ اب آپ چلے جائیں، تو آپ کو 10 سے 12 دن میں کال آ جائے گی کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں۔ تو بھائی اب پھر آپ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، دعا کریں کہ میرا ویزا لگ جائے اور میں ترکی وزٹ کروں اور پھر وہاں جا کے آپ کو دکھاؤں ترکی کو۔ تو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔